آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان ترکی آذربائیجان یکقالب 3 جان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم آزادی پر خطاب، کہا پاکستان بھی آج کے دن ایٹمی طاقت بنا تھا۔ ترکی، پاکستان اور آذربائیجان نے وقت پڑنے پر ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کی۔ وزیر اعظم نے تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا، کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو شکست فاش دی۔ آذربائیجانی صدر الہام علیوف نے کہا ہے کہ آرمینیا کے خلاف جنگ میں ترکی اور پاکستان نے حمایت کی۔ 44 روز کی جنگ میں ہم نے اپنے 300 شہر آزاد کرائے۔ تینوں ملکوں کا تعلق اب مزید قریبی ہو گیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کے درمیان دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی باعث اطمینان ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آذری وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات ہوئی۔ ISPR نے بتایا دفاعی تعاون کے مزید فروغ کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دونوں ملکوں کے دو طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا۔ آذربائیجان کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ غزہ میں مزید کتنی تباہی کے بعد سلامتی کونسل جاگے گی؟ UN میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا اسرائیل ظالمانہ بمباری اور قتل عام مکمل استثناء کے ساتھ کر رہا ہے۔ غزہ ہمارے وقت کا سنگین ترین انسانی المیہ ہے۔ A natural disaster. It is a man-made catastrophe driven by Israel, the occupying powers' unrelenting illegal blockade of Gaza and the callous bombardment and deliberate killings carried out with full impunity. This is without question one of the gravest humanitarian crises of our time. How many more atrocities must be committed before this council does what is right, morally, legally, and under the UN Charter? Words of concern are no longer enough. Time to act, time to prevent genocide is now. The health and medical system has collapsed. It has in fact been systematically destroyed and dismantled. ایران کے ساتھ ہماری بات چیت اچھی جا رہی ہے۔ نیتن یاہو کو ایران کے خلاف کوئی بھی اقدام کرنے سے منع کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ Dealing with the whole situation in Gaza, we're getting food to the people of Gaza. It's been a very nasty situation. We are doing very well with Iran, and I think we're going to see something very sensible, because there are only two outcomes. You know what the two outcomes is: a smart outcome and there's a violent outcome, and I don't think anybody wants to see the second. Back on Iran, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. I said, I don't think it's appropriate right now, because if we can settle it with a very strong document, very strong, with inspections. سکھ فار جسٹس نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ دیا۔ خط میں گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کے منصوبے میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا ہے ٹرمپ انتظامیہ قتل کی سازش میں ملوث بھارتی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے، بین الاقوامی جبر میں ملوث بھارتی اہلکاروں پر امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ اجیت دوول اور بھارتی مشیر برائے قومی سلامتی ترنجیت سندھو پر پابندی عائد کی جائے۔ بھارتی ایجنسی را کے سابق سربراہ سامنت گوئل پر بھی امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کی جائے۔ سکھ فار جسٹس نے بھارت کے خلاف شواہد بھی محکمہ خارجہ کو جمع کرا دیے۔ بھارت سے علاج کے بغیر واپس بھیجے گئے دونوں بچوں کی کامیاب سرجری۔ عبداللہ اور منسا کے والد نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ شاہد احمد نے کہا فیلڈ مارشل نے معاملے کا فوری نوٹس لیا۔ AFIC کے ڈاکٹرز نے سرجری کامیاب بنائی۔ کمانڈنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر AFIC میجر جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر نصیر احمد سومرو نے بتایا ٹیم نے بچوں کا علاج تربیت دیا اور اللہ نے کامیابی دی۔ میرے 2 بچے ہیں جن کی سرجری انڈیا میں ہونی تھی۔ انفارچونیٹلی جو بھی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نا امید ہو کے آیا۔ آرمی چیف نے مجھے اس کا نوٹس لیا۔ پاکستان کے لیے کراٹے میں گولڈ میڈلز جیتنے والی بلوچستان کی 2 بہنوں شاہدہ اور صابرہ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کھیلوں میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ دورہ برطانیہ کے دوران لندن میں انہوں نے ہمارے نمائندے فرید قریشی سے گفتگو کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔
ہمارے ساتھ بلوچستان سے آئی دو بہنیں موجود ہیں، شاہدہ عباسی اور صابرہ گل، جو کراٹے کی چیمپئن ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر صدارتی جو ایوارڈ ہے وہ جیتا، اور صابرہ گل جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے متعدد گولڈ میڈلز جیت چکی ہیں. شاہدہ بتائیے کہ آپ کے برطانیہ آنے کا کیا مقصد ہے؟ میں جو پاکستان کے جو سب سے خاص جو میڈل ہے ساؤتھ ایشین گیمز گولڈ میڈل جو کٹمنڈو نیپال میں ہوا تھا، جو پہلا اوپننگ تھا، اسی دن اوپننگ تھی اور اسی دن میرا گولڈ میڈل آیا، جو پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور اسی ایوارڈ اسی میڈل کے بعد مجھے ساؤتھ ایشین آف کوئین بھی کہا جاتا ہے، کاتا کوئین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا میڈل تھا اور سب سے مطلب خاص میڈل تھا جو میں نے پاکستان کو دے دیا. اوپننگ ہے اور گولڈ سے ہوا تھا، اور وہی پہلا ساؤتھ ایشین تھا جو پاکستان نے بہت سارے گولڈ دیے تھے. ہم دیکھ رہے ہیں صابرہ، یہاں پر تو بہت سارے میڈلز پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سارے میڈلز ہیں. آپ کیا کیا جیت چکی ہیں پاکستان کے لیے؟ میں پاکستان کے لیے گولڈ جیت چکی ہوں، سلور اینڈ برونز، کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں پوری جو چیمپئنس کی لائف میں ہوتی ہے، تو اسی طرح میں گولڈ بھی لیتی ہوں تو سلور بھی لیتی ہوں اور برونز بھی لیتی ہوں. تو آپ دونوں بہنوں کو یہ کیسے خیال آیا کراٹے کا، اور کب سے شروع کیا آپ نے؟ یہ میری جو سسٹر ہے اس نے بچپن سے اسٹارٹ کی تھی، تو ماشاءاللہ یہ جب جیت کے آتی تھی تو ایئرپورٹ پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے سارے جو ہمارے محلے سے تھے، کلب سے تھے، ہر جگہ سے لوگ اس کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے جاتے. تو آپ کو جیلسی ہوتی تھی، خوشی ہاں ہوتی تھی؟ نہیں، میں کہتی تھی ایک دن میں بھی جاؤں گی، ایسے ہی جیت کے آؤں گی ایئرپورٹ پہ تو سب مجھے بھی لینے آئے اور سسٹر کے ساتھ ہی جاؤں گے. تو الحمدللہ یہ جو کھٹمانڈو میں ہوا تھا تو اسی میں میری سسٹر نے بھی گولڈ لائی تھی اور میں نے بھی، پھر دونوں کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ فیملی آئے تھے. شاید آپ بتائیے کہ فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں، مزید پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے؟ اولمپکس پہ تو کراٹے نہیں ہے، تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے کہ انشاءاللہ کہ کراٹے جلد اولمپک میں آ جائے، اور بس مزید اور دعا یہی ہے کہ پاکستان کے حالات اور اچھے ہو جائے اور پلیئرز کو اور چانس ملے، تاکہ بلوچستان کے جو بچے ہیں، بلوچستان کے نوجوان ہیں، وہاں پہ بعض دفعہ ہم خبریں بھی سنتے ہیں ایسی، تو کیا وہ متاثر ہوتے ہیں اس سے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے بلوچستان میں؟ سر بلوچستان میں تو سب کو پتہ ہے کہ بہت ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہے، پلیئرس ہے، لیکن کچھ مداخلات کی وجہ سے تو ان پہ جو متاثر حسد پڑتی ہے سر، تو وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے. بس ہم یہی دعا گو ہے کہ جلد پاکستان کی اور بلوچستان کی خاص طور پر حالات ٹھیک ہو جائے، اور جو جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہے وہ باہر آئے. بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا میسج دیں گی آپ جیسے بچوں کو؟ بلوچستان کے نوجوان کو میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہو، آپ لوگ بہت آگے جا سکتے ہو، لیکن بس اپنے اوپر اعتماد کرو اور اپنے آپ سے انسپائر ہو، مطلب کیونکہ جب آپ اب خود سے انسپائر ہونا شروع ہو جائیں گے تو آپ بہت آگے جائیں گے. آپ نے دونوں بہنوں کی گفتگو سنی، ان کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے اور انہوں نے پاکستان کا نام دنیا کے مختلف ممالک میں روشن کیا، پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کے لیے میڈل جیت کر آئیں، اور اب یہ برطانیہ کے دورے پر ہیں. کوٹ کے علاقے حسین کوٹ میں پولیس مقابلے میں 2 اہلکار شہید اور 7 زخمی ہو گئے. پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایک گھر پر چھاپہ مارا تھا. ملزمان نے دھماکہ خیز مواد سے خود کو اڑا لیا. واقعے میں سرغنہ زرنوش سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے راولہ کوٹ میں دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر اداروں کو خراج تحسین اور آپریشن میں شہید 2 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا. وفاقی بجٹ میں صنعت کاروں اور تاجروں نے پیداواری لاگت میں کمی اور FBR کا خوف کم کرنے کا مطالبہ کر دیا. لاہور سے محمد مظہر اقبال کی رپورٹ. شہباز شریف حکومت مالی سال 2025-26 کا سالانہ بجٹ 10 جون کو پیش کرے گی. صنعت کاروں اور تاجروں نے پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کر دیا. پاکستان میں نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی اور پرانی انڈسٹری جو لگی بھی ہوئی ہے بہت سالوں سے وہ بھی دن بہ دن بند ہوتی جا رہی ہے. تو اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو ٹیکسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ جو کام کرنا ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. انجمن تاجران فیروز پور روڈ کے سینئر نائب صدر چودھری خادم حسین کہتے ہیں کہ بجٹ میں مختلف ٹیکسز ختم کر کے سنگل ٹیکس عائد کیا جائے. لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا. واقعی وہ ریلیف جو ہے اگر مل گیا تو سمجھیں کہ ہمارے لیے جو ہے معیشت آلریڈی الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، ابھی اور جو ہے بوسٹ کرے گی، اسی وجہ سے کرے گی. اب سبھی کی جو ہے نا، جو جتنے بھی صنعت کار تاجر ہیں، اس بجٹ کے اوپر جو ہے ان کی نظریں ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے واقعی ان کے لیے آسانیاں لے کے آئے گا، تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی ہمارے لیے کچھ ہوا. کاروباری طبقہ کا مطالبہ ہے کہ حکومت بجٹ میں بجلی گیس کی قیمت میں کمی کے ساتھ ساتھ ٹیکسز میں بھی ریلیف دے. کیمرہ مین جاوید بیگ کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز، لاہور.
FBR انویسٹیگیشن اینڈ انٹیلیجنس کے غیر قانونی سگریٹس فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں. I&I نے نان ڈیوٹی پیڈ کروڑوں روپے مالیت کے لاکھوں سگریٹ ضبط کر لیے. انجم وہاب رپورٹ کریں گے. FBR کے انویسٹیگیشن اینڈ انٹیلیجنس انلینڈ ریونیو نے 53 لاکھ ضبط شدہ بغیر ڈیوٹی اور جعلی سگریٹس گڈاؤ ٹاؤن میں نظر آتش کر دیے. ولی محمد شیخ ڈائریکٹر I&I نے بتایا کہ نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے تھی. غیر قانونی سگریٹ سے وفاق کو ایکسائز ڈیوٹی اور سیل ٹیکس کی مد میں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے. نان ڈیوٹی پیڈ جو سگریٹس کی خرید و فروخت میں کاؤنٹر فیٹ سگریٹس مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں، ان کے خلاف ہمارا ایک ریزولو ہے کہ ہم ان کے خلاف اس طرح کے آپریشنز کرتے رہیں گے، اور وہ نیشنل خزانے کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ 300 ارب کا نقصان سالانہ پہنچا رہے ہیں. اعظم نفیس اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے کہا کہ ٹیکس چوری کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی اور ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائیاں جاری رہیں گی. ہم اس کو سیز کرتے ہیں اور اکراس دی سٹی ہم اپنی اکراس دا ریجن ہم کارروائی کرتے ہیں. ولی محمد شیخ کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سگریٹ کراچی کی مختلف پرچون دکانوں، پان شاپ اور تھوک کے گوداموں سے جون 2024 تک ضبط کیے گئے تھے. کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کی قیادت میں 4 رکنی وفد نے پاکستان کونسلیٹ گلاسکو کا دورہ کیا. کونسل جنرل رانا سمر جاوید نے وفد کا خیر مقدم کیا. اس موقع پر کشمیر کمیٹی نے کمیونٹی کو مسئلہ کشمیر سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. تفصیل جانتے ہیں چودھری محمد بشیر کی اس رپورٹ میں. کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے پاکستان سے قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی فار جموں و کشمیر کے وفد نے پاکستان کونسل گلاسکو کا خصوصی دورہ کیا، جہاں کونسل جنرل اسکاٹ لینڈ اینڈ ناردرن آئرلینڈ رانا سمر جاوید نے وفد کا استقبال کیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے. گلاسکو کونسل میں موجود کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے پارلیمانی وفد کے چیئرمین محمد قاسم نون، ممبران قومی اسمبلی ریاض فتیانہ سید جاوید علی شاہ، ملک انور تاج کا کہنا تھا حکومت پاکستان نے خطہ کے موجودہ صورتحال کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر مزید مؤثر انداز میں اجاگر کرنے جا رہی ہے، تاکہ مقبوضہ وادی میں 8 لاکھ بھارتی فوج کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو مہذب دنیا کے سامنے لا کر مظلوم کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادی دلایا جا سکے. مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کور ایشو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اگر یہ حل ہو جاتا ہے تو دوسرے مسائل جو ہیں ان پہ بھی بات ہو سکتی ہے، ان کو بھی حل کیا جائے. پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ مارکے حق پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان سے شکست پر بھارتی افواج اور حکومت بکلاہٹ کا شکار ہے، جو 47 مادے کی خلاف ورزی کر کے نہ صرف خطے کو جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے بلکہ جنگی جنون میں مبتلا مودی حکومت عالمی امن کے لیے بھی خطرہ بنتی چلی جا رہی ہے. ARY نیوز کے لیے چودھری محمد بشیر، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ. لندن کے گھر میں آگ لگنے سے جاں بحق ہونے والی پاکستانی نیاد والدہ اور 3 بچوں کی یاد میں تقریب. پڑوسیوں اور دوستوں کی باتوں نے حاضرین کو افسردہ کر دیا. لندن میں گزشتہ دنوں گھر میں آگ لگنے سے آزاد کشمیر سے آبائی تعلق رکھنے والی خاتون اور ان کے 3 بچوں کی افسوسناک موت کی یاد میں دعائیہ تقریب ہوئی، جس میں لیڈر آف دی کونسل محمد بٹ اور سابق میئر طارق ڈار سمیت خاندان کے قریبی دوستوں اور پڑوسیوں نے شرکت کی. شرکا نے جب والدہ اور بچوں کو یاد کیا تو حاضرین سوگوار ہو گئے. پڑوسیوں نے بتایا کہ خاندان کی آخری بیٹی جس کی عمر 12 برس ہے اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. مشرقی لندن میں بھارت کے خلاف مارکہ حق میں کامیابی پر سہیلیاں گروپ کی طرف سے یوم تشکر اور خواتین کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں دشمن سے نبردآزماں مسلح افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. چودھری عبدالرحمان سجاد کی رپورٹ. شرقی لندن میں بھارت کے خلاف مارکہ حق میں کامیابی پر یوم تشکر اور خواتین کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پاکستانی خواتین نے چاروں صوبوں کے لباس زیب تن کیے، جبکہ بھارت کے خلاف مسلح افواج پاکستان کی مارکہ حق میں عظیم فتح کے سبب خواتین نے پاکستانی پرچم کے رنگ سے مزین سفید اور سبز رنگ کے لباس پہن رکھے تھے. پروگرام کی منتظمین شبنم، نینا اور دیگر ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے جس نے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا ہے. پاکستان کلچرل ڈے منانے کے نام پہ، لیکن اس کو ہم نے بڑھاتے ہم نے یوم تشکر پہ ہم لوگ پہنچ گئے، اور الحمدللہ آج اتنی بڑی تعداد میں لیڈیز آئی ہیں اور اتنے خوبصورت کلچرل ڈریسز پہن کے آئی ہیں. ہمارے بہادروں نے جتنی خوبصورتی سے دشمن کا غرور جو ہے وہ دفن کر دیا ہے.
चारों सूबों का कल्चर पेश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चार हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम एक हैं। सारी ख़वातीन अपने अपने सूबों के जो है ना उस अटायर में आई हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने कल्चर के बारे में बता रही। वतन हमारा है, हम हैं पासबान इसके, जहाँ मर्जी रहें हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। और आज जिस तरीके से जुड़े हैं और जितने रंगीन तरीके से जुड़े हैं उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं शबनम जी के। तकरीब में मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट स्टीफन टिम्स ने बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत की और फलस्तीन में मजलूम मुसलमानों के लिए खवातीन की तरफ से चैरिटी भी दी गई। चौधरी अब्दुर्रहमान सजाद, एयरवे न्यूज़, लंदन। गवर्नर हाउस कराची में नन्हे बच्चों और अक़लियती बरादरी के साथ यौम तकबीर की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सन कामरान टिसोरी कहते हैं कि आज भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से दुश्मन कांपता है। राफे हुसैन की रिपोर्ट। तकबीर के हवाले से गवर्नर हाउस में नन्हे बच्चों और तमाम अक़लियती बरादरी के हमरा खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के 1998 में एटमी ताकत बनने पर अल्लाह का शुक्र अदा और सब ने मिलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंह बोले, आज भी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से दुश्मन कांपता है। पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं और इन्हीं की बदौलत आज भारत की बालादस्ती और बदमाशी का खात्मा मुमकिन हुआ। 28 मई के दिन की ताकत का मुजाहरा 10 मई को नजर आया, जहां इस खित्ते में भारतीय बालादस्ती, बदमाशी, जुल्म का खात्मा कर दिया गया। और हमने ये साबित किया है, जब बात मुल्क की होगी, पाकिस्तान की होगी, तो हम में कोई तफरीक नहीं है, हम सब एक हैं। कामरान टिसोरी ने कहा कि शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सियां मासूम बच्चों को निशाना बना रही हैं, लेकिन इन फितनौल हिंदुस्तान का अंजाम भी करीब है। मैं ये बता देना चाहता हूं मोदी इंतजामिया को कि आपने इस कौम का जज्बा देख लिया है। जब आप हमला आवर हुए तो इस मुल्क में ना कोई हिंदू था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, सब पाकिस्तानी थे। ये वो सपे सलार हैं जिन्होंने हम सबको फख्र से जीने का नया हौसला दिया है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने यौम तकबीर के मौके पर डॉक्टर समर मुबारक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान समेत पूरी टीम और सियासतदानों को सलाम तहसीन भी पेश किया। कैमरामैन निशान मरगूब के साथ राफे हुसैन, एआरवाई न्यूज़, कराची। पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल हो गए। पाकपतन में यौम तकबीर जोशो जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में तकरीबात का एहतमाम किया गया, केक काटे गए और पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियां निकाली गईं। इमदाद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने पर यौम तकबीर के मौका पर दिन भर तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। बल्दिया पाकपतन में पुरवकार तकरीब सजाई गई। एडीसी जी शगुफ्ता जबी और असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली हंजरा की क़यादत में रैली भी निकाली गई। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और इस खित्ते में जो एक ताकत का तवाज़न है उसको बहाल किया, और बल्कि ये दुनिया को मैसेज दिया कि पाकिस्तानी जो है अमन ख्वाह कौम तो हैं, लेकिन अगर उनकी सालमियत और अहमियत को खतरा हो तो वो किसी भी कुर्बानी से रेज़ नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग की कारकुनान ने तकरीब में एमपीए मोतिया मसूद खालिद के हमरा यौम तकबीर का केक काटा। 28 मई वो दिन है जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने सानू एटमी ताकत बनाया। मैं अपनी अफवाज नू खराजे तहसीन पेश करनी है। पाक फौज पाकिस्तान नाकाबिल तस्कीर है और पूरी उम्मत मुसलमान का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर ताकत है और दुनिया के नक्शे पर 7वीं एटमी ताकत के तौर पर उभरा है और पूरी मिल्लत इस्लामिया की क़यादत करने का अहल है। हमारी आर्मी ने, हमारे मियां कायद ने ये साबित कर दिया, जो 10 मई को जवाब दिया और आज 28 मई है। मुस्लिम लीग नून के ज़िली ओहदेदारान और कारकुनान ने तकरीब में केक काटा। फिजा नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, एआरवाई न्यूज़, पाकपतन। और अब बात मौसम की। वेदर सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय के बजट में इको स्टार, एक्स्ट्रा फास्ट, एक्स्ट्रा कूल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हैदराबाद, कोटरी और जामशोरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, दीवारें गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 से ज़ायद जख्मी हो गए। कोटरी के नवाही इलाके बरोही में दीवार गिरने से 10 साला बच्चा अयाज, बबा स्टॉप के इलाके में मकान की छत गिरने से 8 साला राशिद जाँ बहक हुआ। सेशन कोर्ट के करीब मकान गिरने से एहसन वल्द असलम सोमरो मलबे तले दबकर जान से गया। जख्मियों में हुजूर बख्श, रैन, साजन मोहम्मद अमीन, काशिफ, आसिया जाहिद और सोनू चंद शामिल हैं। तक के लिए इतना ही।